حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بارے میں ہمیں تعلیم دی، اب میں اس کی طرف جماعت کو متوجہ کرتا ہوں. وہی تعلیم جو 5ویں باب متی کے 5ویں باب میں مسیح کی ملتی ہے، وہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توریت کی بجائے قرآن کے حوالے سے اور اگلے نبیوں کی بجائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش فرماتے ہیں. قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اور یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ جب تک پورا ہو جائے، جب تک وہ دل نہ ٹل جائے. آخری کامل بلا شرط کلام ہے، کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کی ذات میں دین کامل ہوا ہے، اور آپ کے دین میں ایک شوشے، ایک نقطے کی نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے. پھر ازالہ اہام جلد اول، یہ ملفوظات جلد 8 سے لیا گیا تھا والا، صفحہ 245. ازالہ اہام جلد اول صفحہ 137 و 139 پر یہ عبارت درج ہے: اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا، کسی ایک حکم کا تغیر یا تبدل کر سکتا ہو، یا ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. اس جماعت احمدیہ کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور رکھتی ہے پیش نظر. دشمن جو چاہے باتیں کرے، ہم دشمنوں کی باتوں سے بے نیاز ہیں، کیونکہ مسیح کی پیشگوئی تھی کہ تمہیں طرح طرح کی دل آزار باتیں کہی جائیں گی، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ مومنین کو تو دل آزار باتیں ضرور کہی جائیں گی، کیونکہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتے خدا کی راہوں پر چلتے ہوئے جس پر ان کے دشمنوں کو طیش نہ آتا ہو. ان کی زندگی دشمن کے لیے ایک دل آزاری کا وجود بن چکی ہے. بس یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں تو دل آزاری ہوتی ہے. آپ تو گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ کے ہر قدم پر دشمن کی دل آزاری ہو رہی ہے. اس دل آزاری کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں جو مومن کی تقدیر میں لکھی گئی ہے؟ بس آپ دل آزاری کی خاطر قدم نہیں رکھتے، لیکن وہ قدم جن لوگوں کے لیے دل آزاری مقدر ہے ان کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. بس یہ ہے وہ صورت، دشمن کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں اور ان آسمانی نصائح پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں. یہ وہ عروہ وثقی ہے جس کو ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ چھوٹ جائے، یا یہ عروہ، یہ کڑا جو آسمان سے اترا ہے، قرآن تعلیم کا کڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یہ کبھی ٹوٹ سکے. قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک لفظ اور نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور سناتے ہیں. الحکم 17 فروری 1906. حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام، یہ بھی مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے،
جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ تکمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں کہنے والی، وہ باتیں داخل کی جائیں۔ اگر یہ مضمون ہو تو مسیح کی عبارت بالکل محمل بےمانی ہو جائے گی کہ ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا۔ اگر نامکمل کتاب ہے ان معنوں میں کہ تعلیم کے اضافے کی ضرورت ہے، تو پھر تو شوشہ چھوڑ کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تشریح فرما رہے ہیں، پورا کرنے آیا ہوں کن معنوں میں؟ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت کی اشاعت کے دو دور مقدر تھے، ایک اول اور ایک آخر، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس کی اشارت فرمائی کہ ایک دور آخر پہ آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم نے جو سورہ جمعہ میں پیشگوئی فرمائی تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے بھی یہی مراد ہے، ایک جماعت آخری دنوں میں بھی پیدا ہونے والی ہے۔ اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ تبدیلی روحانی ہلاکت کا نام ہے۔ اس نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی ہے۔ کتنی بڑی دنیا ابھی باقی پڑی ہوئی ہے جس تک قرآن کریم کی ہدایت نہیں پہنچی۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا کام کرنا ہے، تاکہ اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ الحکم 17 جنوری 1903۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی۔ بہت تکلیف دے گئے جملہ بازوں کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے من مانے معنی سے پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر پہلی بات درست ہے کہ مسیح محمدی نے قرآنی ہدایت کو دنیا پر پھیلانے کے لیے آنا تھا، تو جو اس کی تکذیب کرے گا وہ سارے قرآن کی ہدایت کی تکذیب کر دے گا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، اشاعت دین کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ ہدایت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے۔ بس یہ معنی ہے اس کے۔ اسی لیے اوپر تلے ان دو حوالوں کو اکٹھا کر کے جماعت کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے عبارتیں اختیار کی ہیں کہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی۔ زبان سے نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن کو زبان سے جھٹلا رہا ہے، زبان سے تو اقرار کرتا رہے گا لیکن عملاً، زبان سے اقرار کرتا رہے گا مگر عملاً وہ قرآن کی ہدایت کی اشاعت کی راہ میں روک بنے گا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت کے دشمن جو ہماری راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کا نام مٹ جائے، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ غور نہیں کرتے کہ آج ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری تو ہمارے سر پر آ پڑی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ قرآن کریم کی تعلیم کی سب دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں، اور تلوار کے زور سے نہیں، نہ کسی تیل والے ملک کی دولت کے بل پر، بلکہ خالصتاً للہ جانی اور مالی قربانی کرتے ہوئے ہم تعلیم قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ بس یہ مراد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس طرح وہ گویا قرآن کی تکذیب کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری عبارتیں ہیں اس مضمون سے ملتی ہوئی، میں نے کہا تھا وہ نہیں آپ لائے، جس میں حضرت یہ بائبل کی متی کی انجیل
سے ملتے جلتے پیغامات ہیں، الفاظ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، مگر جماعت کو انہی امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ اس میں حوالے میں شامل نہیں رہا، وہ حوالہ پھر پیش کر دینا، رہ گیا معلوم ہوتا کہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ جماعت احمدیہ کے دعوی ہیں، یہ کام ہیں جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ کیا جرم ہے ہمارا؟ یہ کہ شدید سے شدید تعذیب یعنی دکھ دیے جانے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں کلمہ شہادت کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور جرم بھی ایسا جو بعض لوگوں کے نزدیک اس لائق ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے، کہ اس زمانے میں یہ خدا کا نام لیتا ہے اور خدا کو واحد مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ناقابل فہم ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ جرمنی میں بعض جج اکٹھے ہوئے تھے، جرمنی کی مختلف عدالتوں کے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے دنیا میں ظلم کی تاریخ میں۔ اس انقلاب کو آپ نے دیکھا نہیں اور سمجھا نہیں۔ پہلے ہمیشہ اختلاف پر سزائیں دی جاتی تھیں، کبھی دنیا میں ظلم کی تاریخ میں تائید پر سزا نہیں ملی تھی۔ پاکستان کی تاریخ نے یہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے ظلم کی تاریخ، ظلم کے موضوع میں، یعنی ظلم کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا کہنا چاہیے۔ اب قانون یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو، کوئی حرج نہیں، جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں انہیں جھوٹا کہو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ تم کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں، تم کہہ دو خدا کے شریک ہیں، تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں، آؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ۔ یہ علماء نے اعلان کیا ہے، مان جاؤ یہ باتیں، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ اللہ کو ایک مانو، ناقابل برداشت ہے یہ بات، ہمارے سینوں پہ آرے چل جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی تصدیق ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور عذر کیا تلاش کیا ہے؟ ایسا ناپاک، ایسا کمینہ، ایسا گندا کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں بری لگتی ہیں، کہ ایسی بات ہے جیسے کسی فراغت خانے پر جہاں انسان حاجت روائی کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر پاک نام لکھ دیے جائیں۔ تم غلیظ لوگ ہو، تمہارے منہ پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ہتک ہے۔ ایسی ناپاک بات ہے، ایسی بے وقوفوں والی اور جہالت والی بات ہے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی سے بھی اللہ کا نام سنتے تھے تو پیار کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے عاشق تھے۔ دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، مگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دنیا کے شریف النفس انسان اللہ کا نام لینے سے روکے، یہ کہہ کر کہ تم گندے ہو، تم کیا ہو۔ تم کبھی اپنا باطن دیکھا ہے؟ کبھی اپنی گردن میں جھانک کے دیکھا ہے؟ کیسے کیسے بد خیالات تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیسی کیسی مکروہ باتوں میں ملوث ہوتے ہو۔ سارا ملک جرائم سے بھر گیا ہے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں، اور خدا کی عظمت اور تقدیس کو اگر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ان احمدیوں سے جو ماریں کھاتے ہیں، جیلوں میں بھیجے جاتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اگر تم نے خدا کا نام لیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی خدا کا نام لیتے ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ کیا نعوذ باللہ بلال ناپاک تھا جو کلمے کی خاطر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا؟ اس کو بھی تو یہی کہا جاتا تھا تم کون ہوتے ہو، تمہیں حق کیا ہے یہ باتیں کرنے کا؟ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
صداقت کی گواہی اگر کسی نے اپنے خون سے دی ہے، ایسی گواہی جس کے اوپر کوئی شریف النفس انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ قربانیاں شامل ہیں، تو وہ احمدیوں نے دی، احمدیوں کو توفیق مل رہی ہے۔ ناپاک دل کو جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ پاک کلام کی خاطر اپنی جانیں فدا کر دے؟ کتنے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے؟ بس اس لیے یہ جہرانہ باتیں ہیں، ان سے استغفار اور توبہ کرو، ورنہ خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ تمہاری عدالتیں دنیا تک رہیں گی، پھر وہ عدالت چلے گی جس عدالت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یوں مخاطب فرمایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک دشمن، ایک کافر جو بڑا جری اور طاقتور دشمن تھا، لمبے مقابلے کے بعد میں نے اسے زیر کر لیا، اور جب میں نے اسے زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اپنی جان بچانے کی خاطر اس پلید اور ناپاک نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ چلاکی کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، میں نے پھر بھی وہ تلوار چلا دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا یہ بات سن کر غصے میں آئے۔ بار بار کہنے فرمانے لگے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، او بد نصیب، تم نے کیا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا؟ تمہیں کیا پتا؟ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو پتا نہیں، وہ ان مولویوں کو پتا ہے، ان عادلوں کو پتا ہے جو آج کی عدالت پہ بیٹھے ہوئے۔ اور پھر فرمایا، اور کتنی خطرناک، کتنا بڑا اور خطرناک انذار ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ایک ملک ایسا بھی ہے بد نصیب، سانگڑ 16 جنوری اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ مکرم رشید احمد خان صاحب آف سانگڑ کو، مکرم تو لکھنے والے نے ہماری طرف سے لکھا ہے، مقامی مجسٹریٹ نے مکان کی دیوار پر الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھنے پر 13 جنوری 94 کو 2 سال قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ جرم ہے۔ اور پاکستان میں دیواریں بے حیائی کی باتوں سے اور فلمی اداکاروں کی تصویروں سے کالی ہوئی پڑی، غلیظ گندے اشتہار، گندی گالیاں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑنا۔ اب جدھر نظر کریں وہاں دیواروں پر یہ چیزیں لکھی نظر آتی ہیں، وہ سب منظور ہیں، ان سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس اعلان پر کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے سوا اور کو اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کہ یہ کیوں کہا گیا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تم جو چاہو زور لگا لو، دن اور رات جتنی طاقتیں ہیں صرف کر دو، مگر وہ بندہ خدا کا جو سچا بندہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے معمور ہوا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے اور کافی رہے گا، اور تمہاری ساری کوششیں ناکام اور نامراد ہو جائیں گی۔ وہی جیتے گا جو محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، وہی جیتے گا جو خدا کی توحید کے نام پر ہر قسم کی قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔